بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآنہ الکریم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ایک مرتبہ اور ہمیں اپنی بندگی اور اپنی عبودیت کا موقع فراہم کیا اس ماہ مبارک ماہ رمضان میں۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہیں جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ فہم دین کے سلسلے کی ان نشستوں کا عنوان ہے قرآن کو کیسے اپنائیں، قرآن سے کیسے فائدہ اٹھائیں، قرآن کو اپنی زندگیوں میں کس طرح سے داخل کریں۔ اس کے پہلے اور اہم ترین حصے میں کہ جس میں اکثر و بیشتر ہماری گفتگو اسی میں ہوگی، یعنی اس کے پہلے حصے میں ہم جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ قرآن کریم کی ضرورت اور افادیت کی بات کی جائے گی۔ انسان فطری طور پہ جب کسی چیز کے فائدے کی تصدیق کرتا ہے اور یہ باور اور یقین کر لیتا ہے کہ یہ چیز میری مشکلات کا حل ہے، تو اس کے بعد انسانی فطرت اس چیز پر عمل کرنے کی طرف بڑھتی ہے۔ اس لیے بہتر ہم نے یہ سمجھا کہ اس بحث کو پیش کر کے ایک طرف سے قرآن کریم کی فضیلت، اہمیت، افادیت، ضرورت اس کو بیان کیا جائے، اس کو اجاگر کیا جائے، اور قرآن کریم کے جو مختلف اوصاف ہیں، مختلف خاصیتیں ہیں، اسی بہانے اس کو بھی بیان کرنے کا موقع فراہم ہو۔ گزشتہ نشستوں میں، خاص کر پچھلی 2 نشستوں میں، ہم نے سورہ یونس کی 57ویں آیت کا انتخاب کیا، آیت نمبر 57 کے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تم تک آ پہنچا قرآن کی صورت میں موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک موعظہ۔ سب سے پہلے تو اس خاصیت کا تذکرہ ہے کہ یہ قرآن موعظہ ہے، اور پچھلی گفتگو میں یہ عرض ہوا اور پچھلی 2 گفتگو میں یہ عرض ہوا کہ موعظے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ موعظہ انسانی ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کرتا ہے، غافل دلوں کو ان کی غفلت سے نکال کر یقظے کی حالت میں اور بیداری کی حالت میں لاتا ہے۔ جب انسان اپنے ہدف سے بھی دور ہو اور بیمار بھی ہو اور اس کے باوجود وہ سویا بھی ہو، تو انسان کے اندر 3 مشکلات ہیں۔ ایک تو وہ سویا ہوا ہے، سب سے پہلے اس کو جگانے کی ضرورت ہے، اس کے بعد جب وہ جاگ جائے تو اس کی بیماری کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور جب اس کی بیماری دور ہو جائے تو اس کے بعد اس کو صحیح راستے کی نشاندہی کی طرف کی ضرورت ہے۔ ان 3 چیزوں کے بعد جا کے وہ اپنی سعادت اور کامیابی کو پاتا ہے۔ تو انسانی مشکلات کے یہ 3 اور یا 4 مرحلے ہیں کہ ہر مرحلے کے لیے قرآن کریم نے اس آیت میں ایک خاصیت رکھی ہے۔ جب انسانی ضمیر بالکل سویا ہوا ہوتا ہے، دل بالکل نیند میں ہوتا ہے،
اس وقت اس کو موعظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم موعظہ بن کے آیا ہے، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ پروردگار وہ مالک مدبر ہے جو تمہاری تدبیر کر رہا ہے اور تمہیں مختلف چیزیں عطا کر کے تمہیں تمہارے مقصد کی طرف ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اس ہدایت کا سامان فراہم کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلا کام موعظے کا رکھا۔ گزشتہ دو تقریروں میں اس بات کی طرف بے قدر کافی اشارہ ہو چکا، اگرچہ گنجائش ابھی باقی تھی، لیکن وقت کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے اور وقت کے دامن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اتنی ہی گفتگو کر کے قرآن کی آج اگلی خاصیت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ خاصیت یہ ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ توجہ کیجئے کہ قرآن کریم کی جو دوسری خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا قرآن کے شفا ہونے کے بارے میں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم قرآن کریم کو اور قرآن کریم کی صورت میں ایسی چیز تمہیں پیش کر رہے ہیں کہ جو مؤمنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین کے لیے یہ باعث خسارہ ہے۔ مومنین کے لیے یہی چیز اکسیر ہے، یہی چیز شفا ہے، یہی چیز رحمت ہے۔ تو قرآن کریم کے شفا ہونے کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ یہ کس چیز کی شفا ہے، کس بیماری کی شفا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو اس نقطے کی طرف اشارہ کیا جائے کہ قرآن کریم کو دوا نہیں کہا بلکہ قرآن کریم کو شفا کہا ہے۔ دوا ممکن ہے کہ شفا بخش ہو اور ممکن ہے شفا بخش نہ ہو، لیکن قرآن کریم کو شفا بخش کہا ہے اس لیے کہ یہ ایسی دوا ہے کہ یہ مومنین کے لیے 100% 100% شفا بخش ہے۔ قرآن کریم شفا ہے، اس پہ سب مومنوں کا ایمان ہے۔ البتہ یہ بات بتلاتے چلیں کہ قرآن کریم جسمانی امراض کی بھی شفا ہے۔ ویسے تو قرآن کریم جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ پیغمبر اکرم خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور پیغمبر اکرم سے یہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے سینے میں اور میرے دل میں اکثر درد رہتا ہے۔ یہ دل کی بیماری اور درد جو سینے کا ہے، اس کی اس نے جا کر پیغمبر اکرم سے شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیا فرمایا؟ استشفی بالقرآن، جاؤ قرآن کریم سے شفا یابی طلب کرو۔ آیا تم نے نہیں اس کے بعد پیغمبر اکرم اور اشارہ اور جاری کرتے ہوئے گفتگو کو اس سے کہتے ہیں، آیا تم نے نہیں سنا پروردگار عالم نے فرمایا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ اسی آیت کے اس حصے کو جس کو ہم نے آج سرنامہ کلام بنایا، اسی آیت کو پیغمبر اکرم نے اس شخص کے لیے بیان فرمایا۔ کہا تم نے نہیں سنا کہ خداوند متعال نے فرمایا ہے اپنی کتاب کے بارے میں کہ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ ان بیماریوں کے لیے شفا ہے کہ جو سینے میں موجود ہیں، جو دل میں موجود ہیں۔ جاؤ اپنے دل کے درد کی دوا اس قرآن میں تلاش کرو۔ یا ایک اور مقام پہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ منقول ہے روایت، معتبر روایت میں، کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ یا سورہ الحمد موت کے علاوہ تمام امراض کے لیے شفا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ان جیسی روایات آئیں تو فہم دین میں ایک اہم چیز یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو کوئی خاصیت عطا کی جا رہی ہے، یعنی قرآن شفا ہے، سورہ الحمد شفا ہے،
تو سوال یہ پیش آتا ہے کہ ہم نے سورہ الحمد پڑھا لیکن ہمیں شفا نصیب نہیں ہوئی، ہم نے یہ کام کیا ہمیں یہ نہیں ہوا اثر جو بتایا گیا تھا. تو اس کا جواب اور ان جیسے اور سوالوں کا جواب یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ یہ صلاحیت اس کا یہ کام ہے اس سورے کا یا قرآن کا، یہ تو بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ اس میں یہ خاصیت اور یہ صلاحیت موجود ہے. لیکن اگر آپ نے صلاحیت کو اس کی صلاحیتوں کو مؤثر طریقے سے دیکھنا ہے تو اس کی جو رکاوٹیں ہیں اس کو ہٹائیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر کسی دوا کے بارے میں، کسی ٹیبلٹ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے بخار کو دور کر دے گی. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے اور کس وقت اس کو لینا ہے ان شرائط کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو وہ شفا حاصل نہیں ہوگی. اب کیا ڈاکٹر کا یہ کہنا کہ یہ ٹیبلٹ، یہ فلاں گولی یہ شفا ہے، یہ کوئی نہ صحیح بات تھی نہ درست بات تھی؟ نہیں، بلکہ اس کے شفا ہونے کے لیے کچھ شرائط تھیں، کچھ پرہیز تھے، ان کو کرنا ہے، وہ پرہیز انجام دینا ہے، اس کے بعد یہ دوا. اسی طرح سے قرآن کریم. گفتگو کو سمیٹتے ہیں. قرآن کریم بلا شک و شبہ جسمانی امراض کے لیے دوا ہے اور بلکہ شفا ہے. لیکن موضوع گفتگو اس سے بھی آگے کا ہے، اس سے بھی اہم تر ہے، اور وہ ہے کہ قرآن کریم اگر آپ جا کے دیکھیں تو اصل بیماری انسان کی وہ جسمانی بیماری کو قرار نہیں دیتا. یہ نہیں کہتا کہ اے انسان تیری اصلی بیماری یہ ہے کہ تجھے بخار ہوتا ہے، تجھے سر کا درد ہوتا ہے، تجھے فلاں بیماری ہوتی ہے. قرآن انسان کی اصلی بیماری کو قرار دیتا ہے شک، بے یقینی، کمزور، ضعیف الایمانی، وہ بیماری کہ جو مؤمنین کو لاحق ہوتی ہے. مشرکین اور کافرین اور منافقین کی بات نہیں ہے، یہاں پہ مؤمنین کے بارے میں. مؤمنین کو جو بیماری لاحق ہوتی ہے باوجود اس کے کہ وہ مؤمن ہے، یعنی ایمان ہے، اصل ایمان ہے، لیکن اس ایمان پہ زنگ لگ گیا ہے. دیکھیے میں اس بات کو اس طرح سے مزید آگے بڑھاؤں. ایمان کیا ہے؟ ایمان ایقان کا نام ہے، یعنی یقین کا نام ہے. کس چیز پر یقین؟ یقین خدا کی وحدانیت کا یقین، خدا کی رازقیت کا یقین، خدا کے عادل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے پر یقین، خدا کے حکیم اور باحکمت ہونے پر یقین، خدا کے دیے ہوئے سزا اور جزا کے نظام یعنی قیامت پر یقین، انسانی زندگی کے خاتمے پر، اس دنیاوی خاتمے پر یقین. ان سب چیزوں کے اوپر یقین کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں. اگر میں ایک لفظ میں کہوں، یقین یعنی خداوند متعال کی ذات اور اس کے اسماء حسنہ پر یقین. اسماء حسنہ کیا ہیں؟ وہی کہ جو آپ کہتے ہیں خدا کے 99 نام ہیں یا دعائے جوشن کبیر میں. یہ خدا کے جتنے نام ہیں، قادر، حکیم، عزیز، قوی، رزاق، ذوالقوہ، متین، یہ سب کے سب نام در حقیقت خدا کی ایک صفت ہے. قادر یعنی وہ قدرت رکھتا ہے، حکیم یعنی اس کے فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، عزیز یعنی وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا، ہمیشہ غالب ہوتا ہے، وکیل یعنی وہ تمام چیزیں جس میں آپ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں اس میں وہ بہترین وکیل ثابت ہو سکتا ہے. تو ایمان یعنی خداوند متعال کی ذات پر اور اس کے اسماء حسنہ پر یقین. قرآن کریم اصل بیماری جو انسان کی بتلاتا ہے وہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. اچھا،
اب جب یقین پیش آ گیا، انسان کو یقین ہو گیا تو وہ مومن بن گیا. لیکن اسی یقین اور اسی ایمان میں آ کے، اچھا یہ بات بھی پہلے ہم عرض کرتے چلے کہ اگر کسی کو خدا پر بالکل ہی یقین نہ ہو، نہ اس کی ذات پر یقین ہو، نہ اس کے اسماء حسنہ پر یقین ہو، تو وہ کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے. لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کو خداوند متعال کی ذات پر یقین حاصل ہوتا ہے. اب اس کے مقابلے میں کمزور ایمان یا ضعیف الایمانی یا یہ بیماری جو دل کی بیماری ہے، اس بیماری کو آپ کیسے اس کی وضاحت کریں گے؟ دیکھیے قرآن کریم میں اگر مطالعہ کیا جائے، قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے اور اس کی آیات کو چھانا جائے تو ہمارے پاس دو قسم کے یقین ہیں. اس بات پہ خوب توجہ کی ضرورت ہے مومنین کرام کہ ایک ہوتا ہے ذہنی یقین جو علمی گفتگو کے نتیجے میں، فلسفیانہ گفتگو کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، جو دلیلوں کے بعد انسان کے ذہن میں آتا ہے، اس کی جگہ ذہن اور فکر ہے. اور دوسرا یقین ہوتا ہے دلی یقین، دل کا یقین، اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک بات پر یقین اور اطمینان رکھنا، اس کو کہتے ہیں دلی یقین. ایمان کس یقین کو کہا جاتا ہے؟ ایمان اس دلی یقین کو کہتے ہیں. اب میں ان دونوں یقینوں کو اس میں تھوڑا سا وضاحت اس کی کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ جس کو امام خمینی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب جہاد بن نفس میں پیش کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کو اکیلے ایک پوری رات ایک مردہ انسان، ایک مردے کے ساتھ گزارنی ہے، تو اب یہاں پہ آ کے اگر دیکھا جائے تو آپ گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، آپ خوف و دہشت محسوس کرتے ہیں کہ ایک مردے کے ساتھ اکیلے، خاص کر اگر کہا جائے کہ ایک خاص کمرے میں، اور وہ بھی مثلاً کہا جائے کہ تاریکی اور اندھیرے میں، تو یہاں پر آ کے سوال پیدا ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو ذہنی طور پہ یقین ہے کہ مردہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، مردہ ہل بھی نہیں سکتا ہے، مردہ حتیٰ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی ہٹانے پہ قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا، تو وہ آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن یہ آپ کا ذہنی یقین ہے، یہ آپ فلسفی اور فکری گفتگو کے بعد یہ یقین یا تجربے کے ساتھ حاصل ہوا ہے آپ کو یہ یقین. لیکن اسی حالت میں آپ پر جو دہشت اور خوف طاری ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کے دل کو ایک شک ہے، ایک شبہ ہے، دل کو یقین نہیں ہے کہ یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر کسی شخص کو دلی یقین ہو کہ یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا تو وہ ایک کیا، وہ ہزاروں مردوں کے ساتھ پوری رات کیا، پوری زندگی گزارنے کو تیار ہو سکتا ہے. انبیاء کرام کا اور ائمہ معصومین علیہم السلام کا جو یقین ہوتا تھا، اور اسی طرح اولیاء کرام کا جو خدا کے خاص اولیاء ہوتے تھے، انہی کے سائے میں ان کا بھی یقین اسی طرح ہوا کرتا تھا. تو اصل یقین کس چیز کو، ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایمان اس ذہنی یقین کو نہیں کہا جاتا، اس دلی یقین کو، اس دلی اطمینان کو، اس دلی باور کو کہا جاتا ہے. اور اس کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں ایک بہت ہی دلچسپ آیت ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم، انہوں نے یعنی مشرکین نے جحدوا بها، آیات خدا کا انکار کیا، خدا کو نہیں مانا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم، جبکہ ان کے دماغ، ان کے ذہن اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یہ خدا کی نشانی ہے، یہ خدا کا آیا ہوا بھیجا ہوا نمائندہ ہے، یہ خدا کی اتاری ہوئی کتاب ہے. لیکن اس کے بعد
بھی انہوں نے یقین پیدا نہیں کیا، انہوں نے جہد کیا، انکار کیا۔ اب یہاں پر ان کو یقین حاصل ہے آیات کا، لیکن کون سا یقین حاصل ہے؟ وہ ذہنی یقین حاصل ہے۔ لیکن انکار کس لیے کیا؟ انکار دل سے ہوتا ہے، انکار دل کا کام۔ دیکھیں، ذہن میں اگر کسی چیز کا یقین نہیں ہے تو شک ہے، جہالت، جہل ہے، نادانی ہے، آپ اس چیز کو نہیں جانتے۔ آپ کبھی بھی اس ذہن آپ کا انکار نہیں کرتا ہے، ذہن نہیں جانتا ہے، لیکن دل اگر کسی چیز کے بارے میں شک کا یا ریب کا شکار ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے اندر انکار کی کیفیت ہوتی ہے، جہد کی کیفیت ہوتی ہے، بے ایمانی کی کیفیت ہوتی ہے۔ بس ایک یقین ذہن کا یقین ہے اور ایک یقین دل کا یقین ہے۔ ایمان دل کے یقین کو کہتے ہیں۔ اب کس طرح سے اس یقین کے اندر رکھنا پڑتا ہے، کس طرح سے اس ایمان کے اندر کمزوری آتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ خداوند متعال سے امید ہے کہ رمضان کی تمام برکتوں، رحمتوں اور عافیتوں سے ہم کو بہرہ مند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔